الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. If you remember, we had started the discussion about عالم برزخ اور ہماری ڈسکشن عالم برزخ کے اندر پہنچ گئی ہے وادی برہوت کہتے ہیں and وادی السلام. So before I discuss something, that do you know something about وادی برہوت and وادی السلام? Do you have some idea or no? In Yemen, yeah. So وادی برہوت is for the disbelievers کہ جن کے اوپر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے till the day of judgment. جب تک وہ resurrection نہیں ہوگی قیامت کے لیے تب تک ان کے اوپر قیامت تک یہاں پر عذاب نازل ہوگا. we'll see some of the narrations کے کیا ہوگا. and وادی السلام is for the believers. وادی السلام. خوب ہوتا کیا ہے روایات کے اندر, if you can see from the تتر, I say from the ٹائٹل, کہ جنرل اسمبلی ہوتی ہے ڈسبیلیورس کی کہ سارے کے سارے ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے, ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے ڈسبیلیورس کو. لیٹس سی سم روایات. قال الامام الباقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. So the three dots you can see in the beginning, yeah, it represents that it's part of the hadith. حدیث کے شروع میں کچھ اور ڈسکشن تھی, وہ آگے جا کر میں لے کر آؤں گا وادی السلام کے لیے. اٹ از پارٹ آف دا حدیث. وَإِنَّ لِلَّهِ نَارًا فِي الْمَشْرِقِ. خداوند متعال نے آتش بنائی ہے. یو کین سی دا ٹرانسلیشن دیٹ اللہ سبحانہ وتعالی ہیز کریٹڈ. آتش بنائی ہے فی المشرق, مشرق کے اندر, ایسٹ کے اندر. خلقها لیسکنہا ارواح الکفار, کہ خدا نے اس کو خلق کیا ہے, اس آتش کو بنایا ہے تاکہ اندر اس کے سکونت دے, تاکہ اس کے اندر رہ سکیں کون, کفار کی روح. I am not doing the translation in English because you can see the translation in English. وَيَأْكُلُونَ مِنْ زَقُّومِهَا, اور یہ جو ہوں گے کا ڈسبیلیورس, یأکلون من زقومہا, اس کا جو زقوم ہوگا اس سے کھائیں گے. زقوم جانتے ہیں آپ کہ قیامت کے اندر دوزخ میں جب جہنم کے اندر پھینکا جائے گا ڈسبیلیورس کو, تو ان کا کھانا جو ہوگا وہ زقوم ہوگا. زقوم ٹری ہے جس کے اندر تھونس ہوتے ہیں, تو یہ تھونس ہوں گے, یہ کھائیں گے. وَيَشْرَبُونَ مِنْ حَمِيمِهَا لَيْلَهُمْ, اور یہ حمیم کھولتا ہوا پانی ہوں گے پوری رات, یہ وہاں پر یہ پئیں گے. کون؟ ڈسبیلیورس ہیں. وادی برہوت کے اندر بات کی جا رہی ہے. ابھی برہوت کا نام نہیں لیا امام نے. امام نے کہا کہ مشرق کے اندر خدا نے آگ بنائی ہے ڈسبیلیورس کے لیے کہ یہ وہاں پر رہیں گے, اور وہاں پر ان کا کھانا زقوم ہوگا اور پینا حمیم ہوگا رات بھر. لیلہم. فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ, اور جب ڈون ہوگی, فجر کا وقت آئے گا, حاجت إِلَى وَادٍ بِالْيَمَنِ, ان کو یمن کے اندر ایک وادی ہے, ویلی ہے, وہاں پر لے کر آیا جائے گا. یُقَالُ لَهُ برہوت, اس ویلی کو برہوت کہا جاتا ہے, امام کہہ رہے ہیں. اب اچھا رات بھر وہاں تھے, ایک آتش تھی, ایک فائر تھی مشرق کے اندر, یہ رات بھر وہاں تھے. جب دن ہوگا, دن کے اندر یہ آئیں گے کہاں پر, وادی برہوت کے اندر, یمن کے اندر ایک وادی ہے. اب اس وادی کی کیا کریکٹرسٹک ہے؟ اشد حرا من نیران الدنیا, اس دنیا کی آگ سے زیادہ سیویئر ہے, گرم ہے. آپ میں سے میں اور آپ کتنا ہیں جو آگ کے اوپر تھوڑی دیر ہاتھ رکھ سکیں؟ نہیں رکھ سکتے آگ کے اوپر ہاتھ.
اب یہاں پر یہ کیا کریں گے؟ کانوا فیہا یتلاقون، یہ وہاں پر ملاقات کریں گے ایک دوسرے سے. آپ جیسے اس دنیا میں ملاقات کرتے ہیں تو اس طریقے سے مؤمنین جیسے آپ ہیں، مؤمنات ہیں، ملاقات کرتی ہیں، اسی طریقے سے وہاں پر مومنین بھی کریں گے وادی السلام میں. مشرکین جیسے یہاں پر ملاقات کرتے ہیں وہاں پر بھی مشرکین اور ڈس بلیورز ملاقات کریں گے. وَيَتَعَارَفُونَ، اور یہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، تعارف کروائیں گے. آپ کہتے ہیں اردو میں تعارف کروانا ہے، یعنی انٹروڈیوس کروائیں گے ایک دوسرے کو، ہم نے کیا کیا اور تم نے کیا کیا. فَإِذَا كَانَ الْمَسَاءُ، اور جب شام ہو جائے گی. اب شام میں کہاں کی باری ہے جناب؟ کہاں جائیں گے؟ یہ وہ جو جہنم کی جو یہ آگ بنائی ہے مشرق کے اندر، امام نے کہا فَإِذَا كَانَ الْمَسَاءُ عَادُوا إِلَى النَّارِ، یہ پلٹ جائیں گے کہاں پر؟ کتنے سارے مائکس آ رہے ہیں یہ نہیں کام کر رہا ہے، سوری. ہاں تھینک یو. تو یہ پلٹ جائیں گے کہاں پر؟ کون میسیجز کر رہا ہے اتنے سارے؟ خوب. فَإِذَا كَانَ الْمَسَاءُ عَادُوا إِلَى النَّارِ، وہ جو آگ جو بنائی تھی مشرق کے اندر یہ وہاں واپس پلٹیں گے. فَهُمْ كَذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، so they will remain in this state till the day of judgment. رات کو آگ بنائی ہے وہاں پر ہوں گے، زقوم کھائیں گے اور حمیم پیئیں گے. دن کے اندر وادی برہوت کے اندر آئیں گے جس کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ گرم ہے. قال قلت، صحابی پوچھتا ہے، نیریٹر پوچھتا ہے، میں نے پوچھا اصلحک اللہ، دعا ہے کہ خدا آپ کو جو ہے اچھا رکھے، صحیح ہے. فما حال الموحدین المقرین بنبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، that O son of Rasulullah, what is going to happen with those people that they accept, these people they accept the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala، جو خدا کی توحید کو مانتے ہیں. نمبر 1 من المسلمین المذنبین، یہ مسلمان ہیں لیکن گناہگار ہیں. ٹھیک، ختم نہیں ہوئی بات یہاں پر، آگے چل گیا. الذین یموتون ولیس لہم امام، they die in a state that they don't have any imam. So this discussion is about whom? Not about Shias now. This discussion is about those Muslims, they believe in Allah subhanahu wa ta'ala, al-muwahhid, al-muqirreena bin-nubuwwati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, and they have believed in the prophethood of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So they are Muslims, but they do not believe in any imam. وَلَا يَعْرِفُونَ وِلَایَتَكُمْ، اب بہت زیادہ کھول کے بتا دیا راوی نے، بولا آپ کی ولایت کو نہیں مانتے ہیں، وہ معرفت نہیں رکھتے آپ کی ولایت کے. ان کا کیا ہوگا مولا؟ اللہ اکبر. امام کہتے ہیں، اچھا میں آپ سے پہلے کہوں، یہ سارے کے سارے سنی، یہ سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہیں. یس، کوشچن، I'll stop here. So have some interactive discussion. So all these Ahlus Sunnah, are they going to hell? جنت ہمارے لیے بنائی ہے، اور جنت جو ہے صرف ہمارے خوجوں کے لیے بنائی ہے، وہ بھی دار اسلام والوں کے لیے. ہندوستانی پاکستانی تو وہیں پر ہی بیٹھو. اتنی چھوٹی جنت بنائی ہے خدا نے، کیا ہوگا پھر ان کا؟ اہل سنت کا لیول ڈفرنٹ ہوں گے. ہم لوگ جو ہے کہ نام اے سی والے میں ہوں گے، وہ لوگ پنکھے والے میں ہوں گے. Is this the case? Now tell me. اب بہت ساری ڈسکشن کھل سکتی ہیں. دیوانے کا کیا ہوگا؟ بچہ جو مرتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کرسچنس کا کیا ہوگا؟ صحیح ہے جی، جواب دیجیے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ امام کیا ہے، نالج بھی نہیں ہوگا. کرسچنس تو اہل کتاب ہیں جی، کیا ہوگا ان کا؟ وہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے؟ نہیں معلوم ہے. یہ ایک اچھا جواب ہے، یہ بہت اچھا جواب ہے. اے خدا تو جانتا ہے، مال تیرا ہے، دینا تو نے، میں کیا بتاؤں یہاں سے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے جنت، ایک ہے دوزخ. یہ دو الگ ڈسکشنز ہیں. جنت دینی ہے، جنت انعام ہے یا نہیں ہے؟ جنت انعام ہے نا. اب جنت وہ دے گا نہیں دے گا، بھائی
اس کا مال ہے وہ دے گا نہیں دے گا. پنشمنٹ جو ہے وہ حق کی بات ہے. کیا پنشمنٹ میں اس کا مستحق ہوں یا نہیں ہوں, اٹس اے ڈفرنٹ ڈسکشن. یو گاٹ اٹ اور ناٹ. سمجھ آئی بات نہیں آئی؟ مثلاً آپ کے گھر پہ کوئی کام کرنے والی آتی ہے بائی, اس کو جو ہے آپ کیا کریں جناب, اس نے کام کیا تو آپ کیا کریں گے جناب, کام کرنے کے بعد اس کو میں زیادہ دینا چاہتی ہوں, میں وہ آپ کی مرضی ہے دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے, لیکن میں اس کو کیا کروں, پنش کروں میں. آپ کیا پنش کرنے کا اس کا حق ہے یا نہیں؟ جنت تو ہم بات نہیں کریں گے, اس کو جنت میں ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے. سوال یہ کہ دوزخ میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. کیوں؟ اللہ نے ہم کو دوزخ کے لیے نہیں بنایا. اچھا تو یزید کہاں جائے گا؟ یزید تو پراپر جہنم میں جائے گا. اس کو بھی تو خدا نے اس لیے تھوڑی بنایا ہے. یہ مسکرا رہی ہیں بھائی جی. واٹ ول یو ریپلائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ جگہوں پہ آپ اگری کرتے ہیں, کچھ جو دوزخ میں بھی جائیں گے بھائی. اچھا دوزخ اول یاد رکھیے گا, دوزخ خدا نے نہیں بنائی ہے, یہ ہمارے اعمال ہیں جسے ہم بنا رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ جیسے اس دنیا میں آتے ہیں اپنا گھر بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنا گھر وہاں بھی آپ بنائیں گے. کس سے بنانا ہے جناب؟ آپ نے کیا کیکٹس فلاور لگانے ہیں یا گلاب کا پھول لگانا ہے, کیا لگانا ہے, یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. صحیح ہے, یہ آپ ہم سب پر ڈپینڈ کرے گا ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پر. سوال جواب دیجئے. کیا کریں, سنیوں کو سب کو جہنم میں ڈال دیں؟ جنت میں بات نہیں کر رہا, جنت کو چھوڑ دیجئے. سنیوں کو کہاں بھیجیں؟ آپ نے کچھ اچھا جواب شروع کیا تھا لیکن آپ رک گئی وہاں پر جا کے. لڑکی ان کو اس ماحول میں رہے, ایسی جگہ پرورش ہوئی کہ ان کو اس کے بارے میں نالج ہی نہیں تھی. اگر نالج آ گئی تو تب ایکسلنٹ. سو وی ہیو ٹو ٹائپس آف جاہل. دیر آر ٹو ٹائپس آف اگنورنٹ پیپل, جاہل قاصر, جاہل مقصر. یو نو جاہل قاصر, جاہل مقصر. جاہل قاصر یہ ہے کہ قاصر بھائی اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بھائی, دیٹ اس کے پاس نالج پہنچی نہیں ہے. اب بندے خدا بیٹھا ہے امیزون کے جنگل کے اندر اور وہ ٹریز کے اوپر گھوم رہا ہے, ٹارزن بنا ہوا ہے, اور آپ اس کو پوچھیں امام علی کی ولایت کو تو نے مانا نہیں؟ کون امام علی علیہ السلام؟ سو ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ. واٹ اباؤٹ اس؟ اب ہم پہنچے ہیں, ہم پہنچ کے جو ہے کہ نام ہے تم نے وضو جو ہے غلط کیا, روز قیامت پتہ چلے خداوند متعال میرے پاس تو کوئی مولانا ہی نہیں تھا جس سے پوچھتی میں. تمہارے پاس سید عدیل نہیں تھے, تمہارے پاس شیخ کامران نہیں تھے, تمہارے پاس شیخ شیرازی نہیں تھے, تمہارے پاس بائی عروج نہیں تھیں, تو کون کتنے سارے, تمہارے پاس مدر زہرا نہیں تھا, سب کچھ تھا. اب یہاں پر میں جاہل قاصر نہیں کہوں گا, جاہل مقصر کہلاؤں گا. میری غلطی ہے. اب جہاں پر میری غلطی ہو وہاں پر ایکسکیوز ملے گا نہیں ملے گا؟ آپ بتائیں مجھے. جہاں میری غلطی ہو نہیں ملے گا. جی جی ملے گا نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ نہیں ملنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میں جو ہے سستی کر رہا ہوں, میں جا کے نہیں سیکھ رہا ہوں. ہم نے تو سب کچھ بنا دیا تھا, سب کچھ تھا, تم نے کیوں نہیں سیکھا؟ لیکن اگر دو طرح کے جاہل ہو گئے. اب مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ہیں. ایک مسلم وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ بھائی یہ 3 خلیفہ ہی حق پر ہیں, 3 خلیفہ ہی حق پہ ہیں. اس کی یقین کی منزل ہے. He tried his level best, but he came to the conclusion that they are on حق. He tried his level best. On the day of judgment, do you think so that Allah subhanahu wa ta'ala should punish this person? وہ کہے گا خدا میں اپنی ریسرچ پہ میں یہیں پہنچا اینڈ میں نے اپنے جو کر سکتا تھا, یا چھوڑ دیجئے. ایک ایسی جگہ پر رہ رہا ہے جہاں پر صرف اور صرف سنی ہے, اس نے امام کا سنا ہی نہیں ہے. مثال افغانستان کے کسی جو ہے گاؤں دیہات کے اندر رہ رہا ہے, وہ نہیں جانتا ہے, وہ روز قیامت اس کو خداوند متعال پنش نہیں کر سکتا کم سے کم. وہ تو میں نے تو میسیج ہی نہیں آیا تھا میرے پاس. کس کے لیے مشکل ہوگی؟ جانتا تھا حق پر علی ابن ابی طالب ہیں, ارے اسٹل جو ہے کہ میں نہیں مان رہا ہوں. یہ مشکل کے اندر ہے, یہ مشکل کے اندر ہے کہ تم نے جان لیا کہ یہ علی حق پر ہے, پھر بھی علی کو نہیں مان رہے. نا یو آر ان پرابلم. اب خدا اگر ان کو پنش کرے تو سمجھ میں آتا ہے. امام نے بھی یہی جواب دیا. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ اے یبن رسول اللہ فما حال الموحدین, جو موحد ہیں. نمبر 2 المقرین بالنبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ جو رسول خدا کی نبوت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, پروفیٹہڈ کو مانتے ہیں. من المسلمین, جو مسلمانوں سے, المذنبین, گناہگار ہیں. الذین یموتون ولیس لہم امام, جو اس حال میں مرتے ہیں کہ they do not believe in any امام
ولا يعرفون ولایتکم، اور آپ کی ولایت کی معرفت نہیں رکھتے ہیں. جواب comes. فقال امام replies اما هؤلاء. I was not supposed to bring this hadith. I felt it was the continuation, so I wanted to stop here, but I said کہ it's a good عقائدی discussion that should be made here. کہ عقیدے کی ڈسکشن ہے، میں اس کو نہیں جانوں گا. اصل میں ڈسکشن وادی برہوت پر تھی، نہیں آنی چاہیے تھی حدیث کا پارٹ، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ آپ کو معلوم ہو. اما هؤلاء فانهم في حفرهم لا يخرجون منها. امام نے کیا کہا؟ they will remain in their pit. pit سے مراد یہاں پر جو ہے تو ٹرانسلیشن کی گریوز کو، یہ اپنے گریوز میں رہیں گے، کہ جو امام کو ماننے والے نہیں تھے، ولایت کو نہیں مان رہے ہیں. لا یخرجون منها، they will not come out from their graves. فمن، ہاں اب امام کیا کریں؟ دو حصوں میں کر رہے ہیں. فمن کان له عمل صالح، یہ مسلمان جو ہیں اہل سنہ ہیں جن کا عمل صالح ہے، اچھے لوگ ہیں یہ. ولم تظہر منه عداوہ، اینڈ امام کنٹینیوز، ان سے کوئی عداوت، دشمنی سامنے نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی بغض و کینہ و ہیٹریڈ نہیں ہے اہل بیت کے لیے ان کے دل میں. صحیح ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت کرتے ہیں. فَإِنَّهُ يُخَدُّ لَهُ خَدٌّ إِلَى الْجَنَّةِ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ فِي الْمَغْرِبِ. So a line is drawn for them for the garden which Allah subhanahu wa ta'ala has created in the west. اب یہ لائن کریٹ کی ہے، اس میں نہیں جا رہا. خدا نے ان کے لیے ایک گارڈن بنایا ہے مغرب کے اندر، یہ وہاں رہیں گے. فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْهَا الرَّوْحُ فِي حُفْرَتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ان کی گریوز کے اندر جو ہے جو روح ہوگی، جو ہیپینس ہوگی، وہ ان کے پاس آتی رہے گی تا قیام قیامت. یہ اہل سنت جو بغض نہیں رکھتے تھے، دشمنی نہیں رکھتے تھے. فَيَلْقَ اللَّهُ، اس حال میں یہ خدا سے ملاقات کریں گے. فَيُحَاسِبُهُ بِحَسَنَاتِ وَسَيِّئَاتِ، ان کا حساب کتاب ان کے گناہ اور ان کی نیکی کے حساب سے ہوگا. فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. اب یہ جنت پہ جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے؟ خدا نے کہا فَهَؤُلَاءِ مَوْقُوفُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ، یہ خدا ڈیسائیڈ کرے گا. نا جہنم کی بات ہے، جہنم میں آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن جنت خدا دے گا نہیں دے گا، ڈونٹ نو. جنت کے لیے شرط ولایت ہے، اب خدا ڈیسائیڈ کرے گا کیا ان کو کوئی ایکسٹرا انعام دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے جنت میں. یہ کہا، یہ امام نے کہا یہ خدا کے اوپر ہے کہ یہ فضل خداوند متعال ہے، یہ دینا چاہے تو دے، نہیں دینا چاہے اس کی مرضی ہے، لیکن پنش نہیں کر سکتا. کیوں پنش نہیں کر سکتا ہے؟ کیونکہ پنشمنٹ کے لیے میسج آنا ضروری ہے. قرآن کی آیت ہے، ہم کسی بھی نیشن کے اوپر پنش نہیں کرتے، عذاب نہیں کرتے، مگر ہم اپنا میسنجر بھیجتے ہیں. وی سینڈ اوور میسنجر. یہ کہیں گے جناب میرے پاس میسج ہی نہیں آیا ہے خداوند متعال، آئی ڈنٹ گیٹ دا میسج دیٹ ہی از امام، آئی ڈنٹ نو. اینڈ میرے دل میں کوئی بغض و کینہ، ہیٹریڈ نہیں تھا امام کے لیے. So Allah cannot punish. Why? Because if He punishes, then it is against His justice. یہ ظلم ہے. یہ آپ کی کام والی سے جو ہے آپ گھر پہ جائیں، تم نے جو ہے چاول کیوں نہیں بنائے، تو بولے کہ بھائی آپ نے چاول کا بولا ہی نہیں تھا. بولا اب میں آج تمہاری سیلری کاٹ دوں گی. میں آپ نے بولا ہی نہیں تھا تو کیسے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ Isn't it? تو آپ جو ہے کہ ہمیں ظلم کریں گے اگر آپ اس کو. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہے، ایک چیز جو ہے اس کی میسج ہی نہیں گیا، میسنجر ہی نہیں آیا ہے. He cannot put them in hell. لیکن اگر وہ ایکسٹرا جو آپ کو منی دینا تھا شاید آپ وہ نہ دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. وَكَذَلِكَ now he continues وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala is going to deal with the feeble-minded وَالْبُلْهَ. بلہ دراصل کہتے ہیں جن کی عقل صحیح نہیں ہوتی ہے. والاطفال، جو بچے مر جاتے ہیں. والاولاد المسلمین الذین لم یبلغوا الحلم، نابالغ بچے جو مرتے ہیں، تو یہ جو مریں گے تو خدا ڈیسائیڈ کرے گا. ان کا حال بھی وہی ہے. کیا حال تھا؟ جو مسلمز تھے لیکن امام کو ماننے والے نہیں. Allah will decide on the day of the judgment. So we have a lot of riwayat on this particular topic. I don't want to delve into this topic furthermore. فَأَمَّا النُّصَّابُ. نصاب کون ہوتے ہیں جناب؟ دیکھیں نجس 4 لوگ ہوتے ہیں. There are 4 types of people who are najis. Number 1, the first person who is najis is a disbeliever. Who is a disbeliever? Who disbelieves in the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ki not tawheed, I should say. They disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala. وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں. Atheist.
ایتھسٹ ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتا ہے، یہ کافر ہے، ڈس بلیور ہے، یہ نجس ہے۔ دوسرا ہے مشرک۔ مشرک کیا ہے؟ اللہ کو مانتا ہے لیکن بہت ساروں کو مانتا ہے، صحیح ہے، ہندوز جیسے ہیں۔ اب وہ شرک کن کن جگہوں پہ ہوتا ہے؟ شرک عبادت کے اندر ہوتا ہے، صحیح ہے، شرک افعال کے اندر، شرک ذات کے اندر، دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف شرک، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ڈیٹیل۔ سو یہ عبادت کے اندر شرک کرتے ہیں ہندو جو ہیں، تو ہم نے کہا کہ یہ مشرک ہیں، خدا کو مان رہے ہیں لیکن خدا کے ساتھ اور بھی خدا کو مان رہے ہیں، یہ بھی نجس ہیں۔ تھرڈ آر غالی۔ غالی کون ہے جناب؟ غالی آپ سواحیلی کے اندر یوز کرتے ہیں، اگر کوئی چیز مہنگی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ غالی۔ سیم ورڈ ایکچولی فرام عربک۔ کیا ہے غالی کا مطلب؟ کیا ہوا؟ یہ 10 والی چیز 15 میں دے رہا ہے، یہ پرائز کیا ہو گئی ہے؟ اوپر ہو گئی ہے۔ امام کو اس کے مقام سے اوپر لے جانا اور خدا تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں غلو، اور جو یہ کر رہا تھا اس کو غالی کہتے ہیں، اس کو غالی کہتے ہیں، اس کو اوپر لے گیا، جب پرائز اوپر جاتی نا غالی، تو اس کو غالی یہ اوپر لے کر جا رہا ہے۔ اب کوئی شخص آ کر کہے امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ رب ہے، سوری، رب کی کریکٹرسٹک اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی کبھی کبھار رب کے لیے دوسرے معنوں کے لیے بھی آیا ہے کہ رب آیا، رب یا میں کہوں خالق کہہ دوں، خالق کا لفظ بھی آیا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو کریکٹرسٹکس ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے ہیں، وہ کریکٹرسٹک کسی اور کو دی جائیں تو وہ غلوف کہا جائے گا۔ یہ ہو گیا۔ چوتھا جو ہے، وہ چوتھا کیا ہے؟ کوئی ایک شخص ہے کہ جو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرتا ہے، ان کے لیے فاؤل لینگویج استعمال کرتا ہے، he uses bad words. There are some Wahhabis, they use bad words for Imam Zaman علیہ الصلوۃ والسلام. So that person becomes najis, nasibi. This person is called nasibi. So فَأَمَّا النُّصَّابِ, this is جو hatred رکھتے ہیں امام کے لیے، دل میں نفرت رکھتے ہیں، جو فضیلت ہے اس کو نہیں بیان کرتے ہیں، اونچائی کے ایسے لوگوں ملا دیتے ہیں جو کہ ویسے آرڈینری ہیں۔ امام علی لیکن دیکھیں مشکل نہیں ہے، پرابلم یہ نہیں ہے، if they consider our imams as an ordinary person, they are not nasibi. Nasibi is a person who hates, and after hating he is using bad language. That is nasibi. See, if you, most of the Ahlul Sunnah, if you go and ask them about our A'immah alayhi salatu wassalam, especially those who wear green amama, now they have even changed their amama, Barelvi, Hanafi, they respect our imams, they respect our imams. حتیٰ کہ کنڈے کی نیاز ہم کرتے ہیں شیعہ، وہ بھی کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کے نام سے کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہاں 12ویں امام کو بھی مانتے ہیں۔ اختلاف جو ڈفرینس آف اوپینین ہے جو 12ویں امام کے اوپر ہمارا اور ان کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، ہی ول کم ٹو دس ورلڈ، وی سے نو، ہی کیم ٹو دس ورلڈ، بٹ وہ غیبت کے اندر، فرق یہاں پر ہے۔ لیکن مانتے وہ بھی ہیں آئمہ کو، لیکن امام کو ویسے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے، جیسے ہم کہتے ہیں منصوص من اللہ، ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہے، یہ کہتے ہیں سوری نہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ ناصبی نہیں کہلائیں گے، یہ ناصبی نہیں ہے۔ ناصبی کیا ہے؟ کہ جو ہیٹریڈ رکھتے ہیں۔ فَأَمَّا النُّصَّابُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، اہل القبلہ یعنی کہ جو مسلمان ہیں اور ناصبی ہیں صاحب، فَإِنَّهُمْ يُخَدُّ لَهُمْ خَدٌّ إِلَى النَّارِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ بِالْمَشْرِقِ، خداوند متعال ان کے لیے لائن ڈرا کرے گا کہ جو آتش کی لائن ڈرا کرے گا، وہ جو آتش جو فائر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے مشرق میں بنائی ہے۔ مشرق میں کس کے لیے بنائی تھی؟ If you remember, we discussed in the beginning of this hadith, for the disbelievers. تو disbelievers کو جو خدا جو آتش بنائی ہے، the same اللہ سبحانہ وتعالی فَيَدْخُلُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا اللَّهَبُ وَالشَّرَرُ وَالدُّخَانُ وَفَوْرَةُ الْحَمِيمِ, where from heat and flame and smoke and jets of hot water reach them until the day of judgment. کہ وہاں سے ان کے لیے یہاں پر آئے گا، ان کی قبروں کے اندر آئے گا۔ تو فرق ہو گیا کہ ان کو وہاں پر ڈسبلیورز کو وہاں بھیجا جائے گا، لیکن یہاں پر ان مسلمانوں کو ان کی قبروں کے اندر یہاں پر عذاب آئے گا۔ ثم مصیرہم الی الجحیم، پھر جو ہے ان کا جہیم ہاٹ واٹر جو جہنم کا ہے وہاں ہوگا۔ ثم فی النار یسجرون، اور ان کو جو ہے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ ثم قیل لهم این ما کنتم تدعون من دون اللہ این امامکم الذی اتخذتموه دون الامام الذی جعلہ اللہ للناس اماما. Then it will be said to them, to whom other than Allah would you invite people? Where is your imam? ان سے کہا جائے گا where is your imam? تمہارا امام
کہاں پر ہے. سورس اس کی کیا الکافی ہے شیخ العینی کی, اینڈ اس کی گریڈنگ آف دا حدیث اف یو سی شیخ آصف محسنی. سو یہ ذرا کرٹک کرتے ہیں حدیث کے اوپر. ہی سیز اٹ از معتبر السند, سند اس کی چین جو ہے معتبر اوتھینٹک ہے. علامہ مجلسی بھی لکھتے ہیں اور صحیح حدیث ہے. سو دس از آل اباؤٹ وادی البرہوت. Now, Wadi al-Salam. So the General Assembly for the believers. Hadith number 1. An Habbat al-Urani. Habbat al-Urani is a companion of Imam Ali alayhi salatu wassalam. He says, Kharajtu ma Amir al-Mu'minin alayhi salam ila al-Zahar. Zahar کہتے ہیں بیک کو. کہتے ہیں میں بیک سائڈ پر گیا. ظہر سے مراد کیا ظہر الکوفہ ہے. بیک سائڈ آف کوفہ. Because at the time of Imam Ali alayhi salatu wasalam, Najaf Ashraf was not there. Najaf Ashraf was not there. Wadi Salam کو کیا کہا جاتا تھا؟ ظہر الکوفہ, بیک سائڈ آف کوفہ. Because 5-10 kilometers کا ڈسٹینس ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بیک سائڈ آف کوفہ. سو کہتے ہیں میں گیا, حب عرنی کہتے ہیں, میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیک سائڈ آف کوفہ پر گیا. فوقف بوادی السلام, تو ہم نے واقف سلام کے اوپر میں نے اسٹینڈ کیا. کأنہ, اچھا امام نے کیا اسٹینڈ, کأنہ مخاطب لاقوام. ہی واز اسٹینڈنگ ان وادی السلام ایز دو ہی از اسپیکنگ ود سم پیپل. امام جیسے بات کر رہے ہیں کسی سے وہاں پر کھڑے ہو کے. اب حب عرنی کہیں گے میں تھک گیا. امام اب دیکھیں حال کا. فقمت بقیامی حتی اعییت, میں نے امام کے ساتھ اسٹینڈ کیا انٹل میں تھک گیا. امام لگے ہوئے ہیں, میں جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ابھی آپ کو میں مثال پر غلط ہے, میں آپ کو چائنیز مووی دکھانا شروع کر دوں اور میں چائنیز جانتا ہوں تو آپ 10-15 منٹ کے بعد بولیں گے بھائی کیا ہے, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ امام بات کر رہے ہیں, امام سمجھ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, قبرستان میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں, آئی ایم ٹائرڈ ناؤ. ثم جلست حتی مللت, وہ کہتے پھر میں بیٹھ گیا. پہلے میں ٹائرڈ ہو گیا کھڑے کھڑے, بولتے پھر میں بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد ملل تو میں بور ہو گیا, اتنی دیر بیٹھا میں. ثم قمت, کہتے ہیں پھر میں کھڑا ہو گیا. حتی نالنی مثل ما نالنی اولا, بولتے پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا. کھڑا ہوا تو تھک گیا, پھر بیٹھ گیا. ثم جلست حتی ملل, تو پھر میں بیٹھ گیا. یعنی کیا کر رہے ہیں, یعنی اوپر اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں. مجھے سمجھ میں, ہی از ناٹ انڈرسٹینڈنگ واٹس گوئنگ آن. بابا مولا یاللہ لیٹس گو فرام ہیئر. ثم قمت وجمعت الردائی, پھر میں نے پھر کھڑا ہوا اینڈ پلڈ مائی گاؤن ٹوگیدر. یا ابا جو پہنتے بولتے میں نے بچھا دی. یا اللہ, اب تو جو ہے کہ نام ہے بیٹھ کے کھانا کھایا جائے. واٹ ٹو ڈو. ابھی وہ کہتے فقلت یا امیر المومنین, آئی سیڈ یا امیر المومنین انی قد اشفقت علیک من طول القیام, میں کنسرنڈ ہوں آپ کے یہ اتنے لمبے جو ہے اسٹینڈنگ ہے وہ کیا کر رہے ہیں مولا, مجھے کنسرن ہو رہا ہے. فراحت ساعۃ, دیٹ اتنی جو دیر سے آپ کھڑے ہوئے ہیں. ثم طرحت الرداء لیجلس علیہ, میں نے جو ہے اپنی ابا کو بچھا دیا تاکہ امام اس پر بیٹھ سکیں. فقال علی, امام نے کہا یا حبا, اے حب عرنی, ان هو الا محادثۃ مؤمن او معانستہ. امام کہتے ہیں او حبا, اٹ واز اونلی اے کنورسیشن ود بلیور اور فیلنگ کمفرٹیبل ود. قال قل یا امیر المؤمنین انہم لکذالک, کیا ایسا سچ کہہ رہے ہیں آپ, کیا آپ مومنین سے بات کر رہے تھے؟ امام کہتے ہیں قال نعم, جی ہاں. امام کہتے ہیں میں مؤمنوں سے بات کر رہا تھا یہاں. وَلَوْ كُشِفَ لَكَ لَرَأَيْتَهُمْ حَلَكَ مُحْتَبِينَ يَتَحَادَثُونَ, اگر تم ان کو دیکھتے, اگر یہ کشف ہو جاتا, یہ پردہ ہٹ جاتا تمہارے سامنے سے, تم دیکھتے حلقہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں, گروپس کے اندر, گروپس کے اندر بیٹھے ہیں. محبتین, احتبا, اٹس دس اسٹیٹ. کین آئی سٹ دس اور ناٹ؟ اف آئی سٹ لائک دس, like this, this is احتبا. they are sitting like this. اگر تم دیکھ سکتے ہو, دیکھتے یہ لوگ ایسے بیٹھے ہیں احتبا کی حالت میں. یتحادثون, ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں سارے کے سارے. I can see but you cannot see. کہاں پر؟ وادی السلام میں. فقلت اجسام ام ارواح, یہ جسم کے یا روحیں ہیں؟ فقال ارواح, روحیں ہیں جو بات کر رہی ہیں آپس میں. ام امام کہتے ہیں یہاں پر وما من مؤمن,
کوئی بھی مومن نہیں ہے یموت فی بقعۃ من بقاء الارض، کسی بھی سرزمین پر کسی بھی لینڈ کے اوپر وہ مرتا ہے، الا قیل لروحہ، بٹ اٹ از ٹولڈ کہ اس کی روح کو کہا جاتا ہے الحقی بوادی السلام، جاؤ اور جا کر ملحق ہو جاؤ، مل جاؤ وادی السلام کے ساتھ، روح وہاں جائے گی۔ وَإِنَّهَا لَبُقْعَةٌ مِّن جَنَّةِ عَدْنٍ، یہ جنت عدن جو ہے، پیراڈائز جو ہے، اس کا ٹکڑا ہے وادی السلام۔ امام نے کہا، بولا آپ جہاں بھی مریں روح وہاں جائے گی، روح جو ہے وادی السلام جائے گا، مؤمن ہے۔ یہ بھی شیخ کلینی کی جو ہے الکافی سے ہے۔ اسپریچول جرنی آف مسٹک سلوک العارفین، آیت اللہ مرزا جواد ملک تبریزی، کس نے ان کی قبر کو جا کے دیکھا ہے؟ کہاں پر ان کی قبر؟ کون ہے یہ؟ ویسے جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے ہیں علماء کو؟ اٹ از نون کہ یہ مشہور ہے، اٹ از فیمس دیٹ ہی واز استاد آف آیت اللہ خمینی آف عرفان۔ یس، آپ لوگ ایران کے اندر آپ نے شیخان کا قبرستان دیکھا ہے قم میں؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں چادریں جہاں پر ملتی ہیں، جہاں سے چادریں اور گفٹس لیتے ہیں آپ لوگ، تو آپ بولیں گے جی مولانا سب معلوم ہے، کون سی دکان آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ساری کی ساری زواڈی کی شاپس ہم کو سب معلوم ہے۔ قبرستان ہے، صحیح ہے، سو کریمہ ہوٹل کے سامنے ہی، بالکل ہوٹل کریمہ کے سامنے ہے، تو اسکوائر دکان ہے، اس کے اندر جو قبرستان ہے، جہاں پر ائمہ کے ریپرزنٹیٹیوز بھی موجود ہیں، اسحاق عشری اور آدم عشری جو امام کے ریپرزنٹیٹیوز آئے تھے، ان میں سے ان کی قبر یہ کہ موجود ہے یہاں پر۔ اپنی کتاب اسپریچول جرنی آف دا مسٹک سلوک العارفین کے اندر یہ لکھتے ہیں، عربک ٹیکسٹ لے کر آیا ہوں میں، اصل میں عربک میں تھی۔ اقولو، he says that I am saying لا تکن کافرا بہذہ الاخبار، ان جو اخبار ہیں، اخبار یعنی حدیث، ان حدیثوں کا منکر نہ ہونا۔ وَإِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ أَنِّي أَعْرَفُ الْمُتَحَجِّدِينَ، کہ کہتے ہیں کہ میں خدا کو گواہ بنا کر شاہد، آئی بیئر وٹنس، اللہ کو وٹنس بنا تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان متحجدین، تہجد گزار کو جانتا ہوں، میں جو نماز تہجد پڑھتے ہیں ان لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ من کان یسمع من یوقظہ وینادہ وقت تہجدہ فی اوائل امر بلفظ آغا، کہ جب وقت تہجد کا نماز کا وقت آتا ہے تو ان کو فرشتے آ کر جو ہیں آغا کہہ کر اٹھاتے ہیں، فیقوم لورودہ، اور پھر وہ اسٹینڈ کرتے ہیں اپنی نماز شب کے لیے۔ کچھ علماء کہتے ہیں بولتے انہوں نے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا، انہوں نے اپنا نام نہیں لیا۔ He is himself actually, not anyone else، کہ اس منزل پر تھے کہ فرشتوں کو دیکھتے تھے یہ اور فرشتوں کو آ کے اٹھاتے تھے۔ آیت اللہ کلی حمدانی ان کے استاد تھے، ایک شاگرد کو دیا، ان کے حوالے کیا اور شاگرد کو کہا کہ 6 مہینے اس کی ٹریننگ کرنا۔ علماء عرفاء ایسے ٹریننگ کرتے تھے، 6 مہینے اس کی ٹریننگ کرنا۔ کہتے ہیں انہوں نے ٹریننگ کرنے کے بعد لے کر آئے جناب، تو کہا کہ جناب کیا کر سکتے ہیں آپ، اس کو کس مقام تک پہنچایا؟ تو کہا کہ اس کو میں نے اس مقام تک، اس بچے نے اتنی محنت کی ہے، 6 مہینے میں یہاں پر پہنچ چکا ہے کہ اپنی روح کو اپنے جسم سے باہر نکال سکتا ہے۔ یعنی ایک پورے اس پہ بات میں کر چکا ہوں پہلے میں یہاں پر، کہ یہ اپنے اس عمل کو انجام دے سکتا ہے، روح کو جسم سے ڈسکنیکٹ کر سکتا ہے اور پھر روح کو جسم کے اندر جو ہے کنیکشن لے کر آ سکتا ہے۔ آیت اللہ کلی حمدانی اپنے شاگرد کو کہتے ہیں، آیت اللہ ملکی تبریزی کو، نو آئی واز ایکسپیکٹنگ مور، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ اپنی جیسا ایک اور سامنے خلق کر کے دکھاتا، آئی واز ایکسپیکٹنگ مور دین دیٹ۔ اب یہ پوری ڈفرینٹ منازل ہیں، عرفاء کی منزل ہیں، نہ میں جان سکوں گا نہ آپ جان سکیں گے، جائیے اور جا کر چکھیے وہ مزہ تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ فیلڈ ہے کیا عرفان کی۔ یہ کیا کہتے ہیں، میں نے ایک انٹروڈکشن دیا آپ کو خالی، یہ کہتے ہیں I did not physically die but with the certainty of sight، رأی العین، یعنی رأی العین یعنی حقیقت کو دیکھا۔ I saw that the souls of the believers in Wadi Salam in Najaf were gathered in circles and sitting together۔ وہ تو میں دیکھ چکا ہوں، میں اپنے یعنی کہتے ہیں میں دیکھ چکا ہوں، یعنی یہ حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ فکشن نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2، عدۃ من اصحابنا۔ اب عدۃ من اصحابنا، کبھی بھی حدیث کے اندر عام طور پر جو ہے
یہ حدیث کے اندر جب آتا ہے عدت من اصحابنا، شیخ کلینی عام طور پہ یہ کام کرتے ہیں. دس ون ڈسکشن ہے عدت من اصحابنا، a number of our people have narrated. So you can say the chain is broken. You can say نا that who has said. کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں شیخ کلینی کو اصول کافی کے اندر، اصول تو ایک پارٹ ہے، کافی کے اندر شیخ کلینی ہی یوزز دس اپروچ. شروع میں نیریٹرز کو کیا کر دیتے ہیں، وہ ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں عدت من اصحابنا. کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہٹایا ہے پھر اس کو آخر میں جا کے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ میرے اس سے مراد کیا ہے. کیا کہ میں عدت من اصحابنا کہتا ہوں تو اس سے مراد کیا ہے، کون سے لوگ ہیں. سو میں نہیں چاہتا تھا اس کو میں ڈیٹیل میں جاؤں، تو میں نے اس کو کم کیا اصل میں. عن سہل بن زیاد عن الحسن بن علی عن احمد بن عمر رفعہ. رفعہ کا مطلب کیا ہے، اس یہ حدیث مرفوع ہے. حدیث مرفوع کیا ہے، رفعہ. آخر میں دیکھ رہے رفعہ، کین یو سی رفعہ. رفعہ کا مطلب یہ ہے اس سے حدیث کو رفع کیا ہے. رفع کو یعنی اوپر لے کر گیا ہے، یعنی اس کے اور امام کے درمیان میں کچھ لوگ ہیں جو مسنگ ہیں. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں حدیث مرفوع. اوتھینٹسٹی کے اندر تھوڑی سی نیچے آ جاتی ہے. کیوں؟ نیریٹر کیا ہے، نیریٹر مسنگ ہے. اگر کہیں اور صاحب کو نیریٹر مل جائے جو اس کو آگے سپورٹ کرے تو یہ حدیث ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ حدیث مرفوع مشکل ہو جاتی ہے تھوڑی سی. ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں میں نے آپ کو علم رجال کی کچھ دو چیزیں بتا دیں، درایا کی، رجال کے تو نہیں کہوں. ایک میں نے آپ کو بتا دی کیا، عدت من اصحابنا کہ میں نے بتا دیا کافی میں ایسے حدیث آتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. اور حدیث مرفوع کیا ہوتی ہے، آخر میں امام کے پاس سے کیا ہے، یعنی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں حدیث نقل کر رہا ہوں لیکن میں ان کے زمانے میں نہیں ہوں. So there should be another person that from whom I have heard. If this person is missing, Baba, who is this person? So یہ رفعہ لکھا جاتا ہے پھر یہاں پر، یہ مسنگ ہے. اب یہاں پر کیا حدیث دیکھیں کیا ہے، قال قلت له ان اخی ببغداد، کہ میرا بھائی جو ہے امام کے پاس آ کے یہ کہتے ہیں، کون ہے راوی، کون ہے، احمد ابن عمر رفعہ. اب بیچ میں راوی مسنگ ہے. اس نے راوی نے پوچھا کہ میرا بھائی بغداد کے اندر ہے، وَأَخَافُ أَن يَمُوتَ بِهَا، مجھے ڈر ہے کہ وہاں مر جائے گا. ٹھیک ہے، فَقَالَ مَا تُبَالِ حَيْثُمَ مَاتَ، تو why are you worried کہ اگر وہ بغداد میں مر جائے. تو کہا اما انہ لا یبقى مؤمن فی شرق الارض وغرب الا حشر اللہ روحہ الی وادی السلام. مولا کہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ مومن کہاں پر جاتا ہے، اس کو وادی السلام میں ہونا چاہیے، لیکن میرا بھائی کہاں پر ہے، بغداد کے اندر ہے. فقلت له این وادی السلام. صحیح ہے، I then asked، امام نے کہا تھا یہ کہ یہ ایسا ہوتا ہے. تو میں پھر سے کہتا ہوں، کہا کہ میرا بھائی بغداد میں مر جائے گا. امام نے کہا جہاں بھی مرے وہ وادی السلام میں جائے گا. تو راوی کہتا ہے وادی السلام کہاں پر ہے، قال ظہر الکوفہ، کہاں پر ہے، بیک سائڈ آف دا کوفہ کے اوپر ہے. اما انی کانی بہم حلق حلق قعود یتحدثون، وہ حلق سرکلز کے اندر بیٹھے ہوں گے اور آپس میں بات کر رہے ہوں گے. آخری حدیث اور آپ کی زحمت تمام. اسپریچول گیدرنگ ان دا گارڈن بلیونگ سولز یونائٹ ایچ نائٹ، ہر رات کے اندر ملاقات کرتے ہیں. ان زریر سن الکناسی سألت ابا جعفر، آپ کو یاد ہے رات کے وقت ڈس بلیورز کہاں جا رہے تھے، وادی نہیں، وادی ورود میں دن میں آ رہے تھے، وہ مشرق کے اندر آگ تھی وہاں جا رہے تھے. اب یہاں پر ان الناس یذکرون ان فراتنا یخرج، میں اس کے بعد نہیں جاتا. ہاں، ان للہ، امام کہتے ہیں ان للہ جنتا خلقها فی المغرب، خدا نے ایک جنت بنائی ہے مغرب کے اندر. وماء فراتکم یخرج منها، ماء فرات جو ہے، فرات کا پانی وہاں سے آتا ہے، امام کہتے ہیں اس جنت سے نکل رہا ہے. امام کہتے ہیں وَإِلَيَّ تَخْرُجُ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حُفْرِهِمْ عِنْدَ كُلِّ مَسَاء. یہ ہے ٹکڑا کہ رات کے وقت جیسے ہی ایوننگ ہوتی ہے یہ ساری کی ساری روحیں اس مغرب کے اندر وہاں چلی جاتی ہیں. فَتَسْقُطُ عَلَى ثِمَارِهَا، اور وہاں کے جو ثمار ہیں، جو اس کے فروٹس ہیں وہ کھاتی ہیں. وَتَأْكُلُ مِنْهَا وَتَتَعَنَّمُ فِيهَا، اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَتَتَلَاقَى وَتَتَعَارَفُ، ملاقات کرتے ہیں، تعارف انٹروڈیوس کرواتے ہیں. فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ حَاجَتْ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جیسے ہی فجر ہوتی ہے اور جنت سے واپس آ جاتے ہیں. سوال آخری، وائے وادی السلام، کیوں وادی السلام جا رہے ہیں مومن، وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا کبھی سوچا آپ نے وادی السلام کیوں وہاں جا رہا ہے، وادی السلام کیوں، سب سے زیادہ سب سے اچھے کیوں وہاں پر، کیا وجہ کیا ہے؟ جو قریب
قریب وہاں پر قربت آئمہ سے کیا ہے؟ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہو. کیوں وہاں پر ٹھنڈا پانی ہے؟ السلام علیک وعلی وجیعک آدم. امام علی کی وجہ سے ہے یہ. علی کی ولایت ہے وہاں پر. ولایت علی جو ہے اس کو وادی السلام، سلام یعنی پیس. آپ امام علی کے محضر کے اندر ہیں وہاں پر، اس وجہ سے وہاں پر. اس وقت تک نجف اشرف نہیں آیا تھا اس وقت تک ابھی تک، لیکن آدم و نوح علیہ السلام یہ قبر بن چکی تھی علی علیہ السلام کی. آدم کے زمانے سے موجود تھی کہ اس سرزمین کو سرزمین علی ہونا ہے. جو ولایت کے ساتھ ہوگا وہ سلامتی کے اندر ہے، وادی السلام کے اندر ہے. اب یہ خود ایک ڈسکشن ہے کہ واقعتاً کیا ایسے سرکلس میں بیٹھتے ہیں یا نہیں. ہر ایک ہے جو ولایت کا جام پی رہا ہے وہاں پر اور معرفت حاصل کر رہا ہے. جو جتنی معرفت حاصل کرتا چلائے گا علی ابن ابی طالب اتنے مقام اس کا بلند ہوتا چلا جائے گا. تو ایک کنیکشن وہاں پر جو ہے وہ علی علیہ السلام کی وجہ سے ہے اور کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سب سے پہلے یعنی ابو البشر ہیں، اور اس کے بعد اگر زندگی اگر دوبارہ شروع نوح علیہ السلام سے، یعنی اگر بشریت کو دیکھ لیجئے اور اگر ایمان کو دیکھ لیجئے، سب کا سب جو ہے کنیکٹڈ کس سے ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد.